بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان کے وقت یہ کام ضرور کریں، دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اذان کے لغوی معنی ہے خبردار کرنا، اعلان کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں اذان سے مراد وہ مخصوص کلمات ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو اطلاع کی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اذان کے کلمات کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اذان تو ہم سب سنتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، لیکن اذان کی آواز کانوں میں آنا، اس کے پیچھے بھی وجہ ہے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیے۔ بہت سے لوگ اذان سنتے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہوئے اذان پر دھیان نہیں دیتے۔ ناظرین، اس سے آپ کی زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اذان کے وقت کچھ ایسے کام ہیں جو آپ کی زندگی کو مالا مال کر دیں گے۔ پورے دن میں صرف آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، اس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ کچھ جگہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر سچے دل سے توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ اب نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان دینے والے کی بخشش اس کی آواز کی انتہا کے مطابق کی جاتی ہے۔ ہر خشک و تر اور نماز میں آنے والے آدمی اس کے ایمان کے گواہ ہو جاتے ہیں۔ 25 نمازوں کا ثواب اس کے اعمال میں زائد لکھا جاتا ہے اور ایک سے دوسری نماز کے درمیان اس سے سرزد جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محنت مزدوری اور اجرت کے لالچ کے بغیر محض ثواب حاصل کرنے کی نیت سے 7 سال اذان دیتا ہے تو اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب راضی ہوتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرانے والے سے جو نماز کے لیے اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ ملائکہ مقربین سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کی طرف دیکھو کہ یہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا اور مجھ سے ڈرتا ہے، پس میں نے اپنے اس بندے کے گناہ بخش دیے اور میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص اللہ اکبر کہے۔ پھر جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص وہی کلمات دہرائے یہاں تک کہ پوری اذان مؤذن کے پیچھے پڑے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ الغرض اذان دینے کے فضائل و برکات اور ان پر گراں قدر ثواب ملنا روایات میں بکثرت موجود ہے، جن پر صحیح طرح سے عمل کا پیرا ہونا اور انہیں ٹھیک بجا لانا انسان کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ اذان کی مشروعیت کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہاں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور مسجد بنائی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے مشورہ کیا کہ نماز کے وقت اعلان کے لیے کوئی چیز متعین کی جانی چاہیے جس کے ذریعے تمام لوگوں کو اوقات نماز کی اطلاع ہو جایا کرے۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا نماز کے وقت کسی بلند جگہ پر آگ جلا کر روشن کر دی جائے، بعض نے کہا کہ کسی نصارہ کی طرح ناقوس بنا لیا جائے، بعض نے کہا کہ یہود کی طرح سینگ بنا لیا جائے۔ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ان تجاویز کی عرض تھی کہ آگ کو یہودی اپنی عبادت کے وقت اعلان روشن کرتے ہیں، اسی طرح ناقوس نصارہ اپنی عبادت کے وقت اعلان کے لیے بجاتے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ دونوں طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے، اس سے یہود و نصارہ کی مشابہت ہوگی، بلکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ سوچنا چاہیے۔ اس لیے بغیر کسی فیصلہ کے مجلس برخاست ہو گئی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے گئے۔ ایک صحابی حضرت
عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں فکر مند تھے، ان کی دلی خواہش تھی کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سوچ و فکر میں گھر آ کر سو گئے۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر اذان کے کلمات کہہ رہا ہے۔ جب حضرت بلال حبشی آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ بلال اذان دو۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کی اور ان کی آواز شہر میں پہنچی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس نے آپ کے حق کے ساتھ مابوس فرمایا، ابھی کلمات ادا کیے گئے ہیں۔ یہ کلمات سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ منقول ہے کہ اسی روز اسی رات میں 10، 11، 12 صحابہ نے یہ کلمات خواب میں سنے۔ اس میں شک نہیں کہ اذان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک عظیم ترین اور اہم ترین ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت کا اعلان کیا جاتا ہے، لوگوں کو کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے اور اسلام کی شان و شوکت کا ایک بہترین مظاہرہ کیا جاتا ہے جس کی مثال دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ اذان کی اہمیت اور فضیلت اور اس کا اجر و ثواب حدیث روایات میں بکثرت وارد ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذان دینے والے کی بخشش اس کی آواز کی انتہا کے مطابق کی جاتی ہے۔ ہر خشک و تر چیز اور ہر نماز میں آنے والے آدمی اس کے ایمان کے گواہ ہیں، اور اس کی ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مؤذن کی اذان سنو تو اس کے الفاظ دہراؤ، پھر اذان کے بعد مجھ پر درود شریف بھیجو، کیونکہ جو ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے بدلے میں 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر مجھ پر درود بھیج کر میرے لیے اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے دعا کرو، وسیلہ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، قیامت کے دن اس کی سفارش مجھ پر ضرور ہو جائے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 آدمی مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، ایک وہ غلام جس نے اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ادا کیے، اور دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہو اور لوگ اس سے خوش ہوں، اور تیسرا وہ شخص جو روزانہ 5 نمازوں کے لیے اذان کہتا ہو۔ الغرض اذان دینے کے فضائل و برکات اور ان پر گراں قدر اجر و ثواب کا ملنا احادیث و روایات میں کثرت سے وارد ہوا ہے، اور انہیں ٹھیک طرح بجا لانا انسان کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اندھیروں میں جا کر مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ان میں کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ شریعت میں اذان ان الفاظ کا مجموعہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، مسجد میں آئیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ جس بستی سے اذان کی آواز آئے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے مسلمان ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ جب اذان ہو رہی ہو تو آپ جو کام کر رہے ہیں اسے وہی روک دیں اور اذان سنیے اور اس کے کلمات دہرائیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں اور اذان ہونے لگ جائے تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کو وہی روک دیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائیں اور کلمات کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اذان دینے والے کا رتبہ قیامت کے دن بہت بلند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔
ہمیں پکا اور سچا نمازی بنائے اور مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔